السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم میں سے اکثر لوگ آج کل اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ رزق کیسے کمائیں، مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ رزق حلال کیسے کمائیں، کیونکہ انہیں تو حرام مال کھانے کا عبرتناک انجام پتہ ہے۔ اس لیے وہ دنیا کی عیش و عشرت جو کہ حرام مال سے ملے، اس کی بجائے وہ آخرت میں ملنے والی عیش و عشرت جو کہ حلال رزق کھانے سے ملے گی، اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اب ہم رزق حلال کی دعا تو تب کریں نا جب ہمیں حرام مال کھانے کا انجام پتہ ہو۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی احادیث شیئر کروں گی جنہیں سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ حرام مال کھانے کا کیا خوفناک انجام ہے، اور ہمیں کون سی ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ آج کل کے دور میں تو لوگ سود، چوری، رشوت، خیانت، دھوکے بازی اور ظلم و ستم سے اکٹھے کیے ہوئے مال کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی رسوا کن عذاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جنت میں نہ جا سکے گا جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہو، ایسا حرام گوشت دوزخ کا زیادہ مستحق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم کیوں حرام مال کما کر اپنے اور اپنے بچوں کی جنت چھیننے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں بھول گیا ہے کہ ہم نے کبھی مرنا بھی ہے، اور اللہ کو ہم کس حال میں جا کے ملیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، غذا بھی حرام دی گئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول جب ہم نے کبھی حرام اور حلال کی پہچان کرنے کی زحمت ہی نہیں کی؟ بس جو بھی مل رہا ہے آنے دیں، اندھوں کی طرح ہم اس کو کھا رہے ہیں، بس اچھا اچھا لباس پہن رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ حرام مال کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ اس آدمی کی عبادت قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام داخل ہو۔ اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو خواب میں 2 آدمی میں نے دیکھے، اور وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے۔ پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آ گئے۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ اب نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بیچ والا، یعنی جو بیچ نہر میں آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ جو ہی باہر آنا چاہتا تو باہر والا جو کنارے پہ شخص کھڑا تھا وہ اس کے منہ پر کھینچ کر ایک پتھر مارتا جو اسے وہیں لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا اور وہ جہاں تھا وہیں پھر لوٹ جاتا۔ میں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں، اور وہ کون تھے ساتھی؟ وہ فرشتے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ سود کھانے والا انسان ہے۔ استغفر اللہ۔ اب اس طرح کی احادیث کی ایک طویل فہرست ہے جس میں حرام کھانے والوں کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، مگر اتنے تھوڑے سے وقت میں ان کا تذکرہ نہیں کر سکتی نا، کیونکہ بات اگر لمبی ہو جائے تو پھر لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب مزید بات بڑھائے بغیر میں آپ کو وہ دعا بتا دیتی ہوں جو رزق حلال کے لیے ہمیں مانگنی چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو تیری جانب سے اللہ اسے ادا فرمائے گا اگر تم یہ دعا کہو گے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز فرما دے،
اور اس کے علاوہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ دونوں دعائیں آپ کے سامنے ہیں، ان کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اور ساتھ کوششیں بھی کریں کہ آپ اپنی آنکھیں، ناک، کان سب کچھ کھلا رکھیں اور حرام سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگیں۔ تو آج کا ہمارا کی ورڈ کیا ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس جبھی بھی کوئی بھی ایسا کام آپ کو نظر آئے جس میں آپ کو چانسز ہوں کہ حرام کمائی ملے گی، تو آپ یہ بات اپنے مائنڈ میں لے آئیں فوراً کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہم اس کام سے رک جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان دعاؤں کی کثرت کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔